اچھا علی صاحب مجھے یہ بتائیں، آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں اب کیا پروجیکشن کیا ہے؟ نیچرلی آپ کے پاس نمبرز اسیسمنٹ آپ کی ہم سب سے زیادہ ایکوریٹ ہوگی، میرے سے تو بہت زیادہ ایکوریٹ ہوگی، کہ وٹ ڈو یو فور سی کہ ود دس گوئنگ آن ابھی 55 روپے بڑھا ہے اور اگر اتنی والیٹائل مارکیٹ ہے تو نیکسٹ فرائیڈے 3 دن بعد آپ پھر 4 دن بعد بڑھے گا؟ دیکھیں منیف صاحب، ایک تو میں گزارش یہ کروں گا کہ جب مارکیٹ گرے گی، حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کمپنیز کو کسی قسم کا، کیونکہ ہم نے نہ کوئی اس وقت ٹیکس لگایا نہ ہم اس وقت ان کے کوئی انوینٹری لاسز کریں گے. بے پناہ اگر آپ تاریخ کے اندر جائیں، کمپنیز سمپلی بیسڈ آن انوینٹری لاسز بند ہو چکی ہیں. میرا بھائی بڑا خوبی جانتا ہے، تو مجھے نہیں پتا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی ہم ان کی کاسٹ مہنگی ہوگی تو ہم اس کو مینٹین کریں گے. ایک فارمولا ہے، اس کے مطابق اگر پلیٹس کلیپس ہو جائے گا، انہوں نے 20 دن کا مال رستے میں ہوگا تو اس کے اوپر وہی لاس ہوگا. آئی ڈونٹ نو وائی ہی از ٹرائنگ ٹو کنفیوز دس میٹر. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نعوذ باللہ یہ کوئی قرآن شریف میں تو نہیں لکھا کہ 15 دن کے بعد ہی قیمت نے طے ہونا ہے. اگر آپ کی ڈیلی پرائس کے اندر $10 کی آپ کی والیٹیلٹی آ رہی ہے، ڈو یو تھنک دا مارکیٹس کین ہولڈ فار 15 days اینڈ سی کہ جی کہ مانے پرائس کی ریویژن 15 دن کے بعد ہوئے گی، اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے. یہی ریویژن جو تھی پہلے مہینے کے بعد ہوتی تھی. اسی طرح کی والیٹیلٹی آئی، آپ نے 15 دن کی کر دی، ہم نے اس کو ہفتے کے اوپر کر دیا کیونکہ دن کے اندر $10-20 کی ویریشن آ رہی ہے. اب اس کے بعد ایونچولی تو ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اس کام سے نکل جائے. آپ ڈی ریگولیٹ کریں، ساری دنیا کے اندر جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ کمپٹیشن کریں، اوگرا ان کی پرائس ریگولیٹ کریں، ڈیلی پرائسز طے ہوں. دیٹ از دا ڈائریکشن ان وچ وی ہیو ٹو ٹریول. اب جہاں تک آپ نے بات کی، دیکھیں منیف صاحب، میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیزل آج کا دن، ابھی ایک پلیٹس کا دن کھلا ہے فرائیڈے کی کلوز کے بعد، وہ $170 کو چھو کے آیا ہے. آج 5-5:30 بجے G7 کے ممالک کٹھے ہو رہے ہیں، جس کے اندر یہ تخمینہ لگایا جا رہا ہے، یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید وہ اپنے اسٹریٹجک ریزروز کے اندر سے کچھ نہ کچھ اسٹاک ریلیز کریں گے، جس کی وجہ سے جو برینٹ $120 پہ گیا تھا وہ $100 پہ آ گیا ہے. اب 20% کی ویریشن ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں ہم مہینے کے بعد 15 دن کے بعد پرائس ریوائز کریں گے تو نو ون ول سپلائی دا پروڈکٹ. سو لیٹ اس ناٹ کنفیوز پیپل. ہم نے اویلیبلٹی کو انشور کرنا ہے. اب جو اس کی کاسٹ ہوگی تو اس کے اندر شہباز شریف صاحب کا آپ بیان بہت جلدی دیکھ لیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے جو پرائس ٹرانسمیشن کے اندر کافی حد تک لوگوں کو جو پنچ کرنا تھا، جو لوگوں کو تکلیف ہم دے سکتے تھے، ہم نے دے دی ہے. اس کے بعد آسٹیرٹی کے ذریعے جو ہم سیونگز کریں گے، وی ول ٹرائی ٹو شولڈر دس برڈن تھرو دیٹ سیونگ. اینڈ اگر اس کے اندر بھی کوئی آپ کو رد و بدل اس کے بعد بھی کرنی پڑی تو آپ جو اپنے ملٹی لیٹرل جو پارٹنرز ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ یہاں پہ اس تکلیف کو روکنے کی کوشش کریں گے. سو دس از اے کانشیس کیلکولیٹڈ ڈیسیژن جس کو فنڈ کر کے ہم آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. وہ 2022 کا فیصلہ جو عمران خان صاحب نے ایک آئینی اپنے ایک پروسیس کے خلاف کیا تھا، قطعاً وہ ہم آگے نہیں کرنے جا رہے. اور مفتاح صاحب کو جو اس کا فال آؤٹ سنبھالنا پڑا تھا، ہم وہ کوشش کر رہے ہیں ایک کیلیبریٹڈ انداز کے اندر اپنی چین کو لکوڈ رکھتے ہوئے آگے لے کے چلے معاملے کو. اچھا، یہ جو آسٹیرٹی والی بات ہے مفتاح صاحب، اس کا ذکر آپ نے بھی کیا، بیلٹ ٹائٹننگ والا. آپ کہتے ہیں لوگوں کو کہا جا رہا ہے بیلٹ ٹائٹننگ کرو اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی یوزیج کو ڈسکریج کیا جاتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ کم استعمال ہو. بٹ گورنمنٹ کی ابھی آسٹیرٹی میجرز تو اعلان ہو جائے گا نا، وہ اب چاہے وہاں کی وزراء کٹ ڈاؤن کریں، تنخواہیں میں کٹ ڈاؤن ہو، پیٹرول یوزیج میں ہو، وہ تو آئی تھنک اوور آل ایک اچھا طریقہ کار ہوگا. جی، میں اس پہ علی بھائی کی کلمات پہ ایک چھوٹا سا آخر میں اگر ایک کامنٹ کی اجازت دے لے لوں. جی جی. کہ جب یہ میں کہتا ہوں کہ کمپنیز کی مہنگی انوینٹری ہوگی تو اس کو ہم مہنگا دیں گے، وہ اس لیے ہوگا کہ وہ مہنگی انوینٹری ول ریفلیکٹ دا پلیٹس پرائس. اور اگر آپ نے 3 ہفتے کی انوینٹری کری ہے تو پھر آپ 1 ہفتے پہ جائیں یا تو پھر آپ 3 ہفتے میں چلے جائیں. میں تو ذرا بھی ریگولیشن نہیں بڑھانا چاہتا ہوں. ان کو کس نے روکا ہے؟ میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یار اس ختم کرو قصے کو، ڈی ریگولیٹ کر دو. کل ڈی ریگولیٹ کر سکتے تھے یہ لوگ، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب یہ خود حکومت میں ہیں، وہی خواجہ آصف کی طرح مطلب حکومت کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن مطلب کہ بھیا آپ کو آپ کے ہاتھ میں چیزیں کر دیں ڈی ریگولیٹ. آپ ڈی ریگولیٹ بھی نہیں کر رہے، آپ نے 1 ہفتے کا کر لیا. یہ تو آپ نے صرف کوئی سپلائی چین پہ فرق نہیں پڑتا. اگر یہ صرف ٹیکس میں پیسے بڑھا دیتے، یہ کمپنیوں کو انہوں نے گفٹ دیا ہے اور کمپنیوں کو یہ واپس ملے گئے پیسے، یہ تو مل گئے. اور جب ایک کمپنی نے مہنگا پلیٹس میں خریدا ہوگا، پلیٹس کی ایوریج بڑی ہوگی اور نیچے جائے گی، تو ہم تو پچھلی پلیٹس کی ایوریج دیکھتے ہیں. اب کمنگ بیک ٹو دی آسٹیرٹی میجر، دیکھیں میں یہ جانتا ہوں کہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہے اور حکومت کے پاس بھی روم نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ جس دن آپ بجلی کی اناؤنس کریں، آپ دیکھیں مثال کے طور پہ 800 لیٹر پیٹرول جو ہے وہ آئی جی پولیس کو اور چیف سیکرٹری پنجاب کو دیتے ہیں. تو
کہہ سکتے تھے کہ یار 10% تمہارا کاٹ لیتے ہیں، ہم 720 لیٹر دیں گے، یہ تو کہہ سکتے تھے نا۔ 720 لیٹر میں شاید وہ گزارا کر لیتے، کیونکہ تیسری گاڑی میں تو ان کو ان لمیٹڈ فیول ہے۔ اسی طرح جو ہم وزراؤں کو ان لمیٹڈ فیول دیتے ہیں تو ان پہ کہہ دیتے ہیں کہ یار 10% پیسے اپنے خود دے دو۔ یہ وزراء سارے جو ہیں وہ صاحب حیثیت ہیں، تو کم از کم ہم یہ کرتے ہیں نا۔ دیکھیں نا آپ کی منیب بھائی پتہ نہیں، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کی بھی تنخواہ 300% بڑی ہوگی، اور پیچھے جا کے لیکن وزراؤں کی تو بڑی ہے نا تنخواہ 300%۔ ہم یہ جانتے ہیں۔ مطلب اب اگر آپ نے ہر جگہ پہ عوام کو کمر کسنی ہے، اب 2018 سے لے کے 2024 تک یہ حکومت کے شماریات ہیں، 2018 سے 2024 پہ اوسطاً پاکستانی 12% غریب ہو گیا ہے، 12% انکم کم ہو گئی ہے۔ پاکستانی جو ہے وہ 29.7% آج خط غربت کے نیچے ہیں، جو خط غربت ہے 8,500 روپیہ فی کس فی ماہ، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر ایک آدمی 40,000 روپے کما رہا ہے، 45,000 روپے کما رہا ہے اور اس کے 3 بچے ہیں، تو اس کو ہم غریب نہیں گنتے، وہ 9,000 روپے پہنچ گیا۔ لیکن ہم اگر 40,000 سے کم کما رہا ہے تو اس کو جا کے ہم غریب گنتے ہیں جس کے 3 بچے ہیں۔ تو اگر آپ نے اتنی سختی ڈالی ہے اور آپ نے آج موٹر سائیکل والے کے اوپر 125 روپیہ لیٹر پیٹرول پر ٹیکس لگا دیا ہے کہ روز صبح جب وہ 100 روپے پیٹرول میں بھرائے گا تو وہ ٹیکس لے گا، اور ساتھ ساتھ آپ 86 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں پنجاب کے ایک جیٹ کی اس کے لیے مینٹیننس اینڈ رننگ کے لیے، آپ $38,000 ایک اور ایک $32,000 کے اندر پائلٹس رکھ رہے ہیں، تو کہیں تھوڑا سا تو آپٹکس بھی ہونی چاہیے نا، کہ مطلب ہم دیکھیں کہ یار یہ غریب ملک ہے، عوام غریب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں، لیکن کیا حکمرانوں کو اتنی عیاشی ہونی چاہیے کہ آپ $38,000 کا پائلٹ رکھ لیں اور پھر اوپر سے آپ بولیں کہ نہیں یار ہم ٹیکس تو آپ سے 55 روپے ٹیکس بھی نہیں لیا، 55 روپے کمپنیوں کو بھی دیں گے۔ آپ دیکھیں اسی طرح منیب بھائی کہ چینی کے اوپر، جب ہری بہن نے چینی کی بھی بات کی، کہ چینی کی پرائس ہم نے بڑھانے کے لیے چینی برآمد کر دی، یا 50 روپے پر کلو چینی بڑھ گیا۔ حکومت کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ بعد میں آپ نے درآمد بھی کی۔ حکومت کو یہ ذرا سا دیکھنا چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ جب بھی فیصلہ کرتی ہے، یہی والا بھی فیصلہ تھا، اس میں عوام کا کوئی اتنا نہیں دیکھا گیا، کمپنیوں کو پروفٹ دے دیا گیا۔ چینی میں بھی دیکھا کمپنیوں کو پروفٹ دے دیا گیا، جہاز خریدنا ہو تو حکومت کے اشرافیہ کو فائدہ ہو جاتا ہے، امریکی یا غیر ملکی پائلٹس کو فائدہ ہو جاتا ہے، عوام سے پیسے لے لیتے ہیں۔ علی صاحب ذرا اس کو دیکھیے گا کہ جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ پرائم منسٹر اناؤنس کر رہے ہیں آسٹیرٹی میجرز، مجھے صرف یہ بتائیے گا کیا ہم اس کو ریشنلائز کر پائیں گے کہ آگے اگر لیٹ سے آپ اسے اس کفایت شعوری سے آسٹیرٹی میجرز سے ایبزارب کر سکیں گے، یا کتنا کوشن ہوگا گورنمنٹ کے پاس کہ فردر انکریز کو ایبزارب کر سکیں آسٹیرٹی میجر سے، یا یہ معذرت کے ساتھ اس کے آپٹکس زیادہ ہوں گے، اس کا اثر کم ہوگا؟ منیب بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نہایت ہی احترام سے اپنے بھائی کی گوش گزار تیسری دفعہ کرتا ہوں کہ سپلائی لائنز جو ہیں وہ 20-25 دن لگ رہا ہے، آپ کو آج بھی مولیکولز مہیا نہیں ہو رہے، اس کے اوپر اگر ہفتہ وار اگر آپ کی پرائس ریویژن ہوگی تو اس کے اوپر انوینٹری کا لاس جو ہے از اونلی اے میٹر آف ٹائم۔ خدا کے لیے ان نیسیسری مارکیٹ انٹرونشن کی بات نہ کریں، اور میں گورنمنٹ کو قطعاً برا نہیں کہہ رہا۔ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ 30 دن سے سفر 14 دن کے اوپر مفتاح صاحب نے کیا، میں نے 14 سے 7 پہ کیا، اور اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے جانا ہے۔ اور جہاں تک بیلٹ ٹائٹننگ کی بات کی، دیکھیں منیب صاحب، وزیر اعظم صاحب کے کہنے کے اوپر فائنانس منسٹر صاحب اور میں ایک وزیر اعلیٰ کو ذاتی طور پہ جا کے مل کے آئے ہیں، ان کو گریوٹی آف دا سچویشن بتائی ہے، ان سے آسٹیرٹی کے میجرز جو مٹیریل ہوں گے اس کے اوپر آن بورڈ کیا ہے۔